قرآن سے بات کریں تو نماز سے پہلے بھی کوئی حکم دیا گیا ہے. ذکر کی اہمیت اپنی جگہ ہے, ذکر سے پہلے بھی کسی چیز کا حکم دیا گیا ہے. وہ کیا ہے, اس کی طرف سے ہماری توجہ ہٹ گئی ہے. اگر قرآن اٹھا کر کے پڑھیں تو قرآن نمازوں سے پہلے, ذکر سے پہلے, عبادات سے پہلے, معاملات سے پہلے اور اذکار سے پہلے, تفکرات سے پہلے ہمیں کسی چیز کا حکم دیتا ہے. قرآن جس چیز کو پہلے ڈسکس کرتا ہے وہ کیا ہے, جس کو ہم بھول چکے ہیں, جس کو ہم فراموش کر چکے ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے پہلے نمبر پر جو چیز ہے, قد افلح من تزکا, جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا, جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا. پتا چلا ذکر بعد میں ہے, تزکیہ نفس پہلے ہے. نماز بعد میں ہے, تزکیہ نفس پہلے ہے. یہ نفس کی پاکی کیا ہے, یہ نفس کی صفائی کیا ہے, یہ نفس کی ستھرائی کیا ہے, یہ تزکیہ نفس کیا ہے. نفسانی خواہشات کو کچلنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا, حضرت میمون ابن مہران فرماتے ہیں کوئی بندہ اس وقت تک کہ ہرگز متقی ہو ہی نہیں سکتا, عبادت کی لذت پا ہی نہیں سکتا جب تک نفسانی خواہشات کو ترک نہ کریں. ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں, نفسانی خواہشات میں گھرے ہوئے بھی ہیں, ہم ذکر بھی کر رہے ہیں, ہاتھوں میں تسبیحاں ہیں, تسبیحوں کا انکار نہیں, ذکر کی اہمیت کا انکار نہیں. آج کل نوجوانوں کے ہاتھوں میں تسبیح دیکھ کر ہمیں بڑی مسرت ہوتی ہے, بڑی خوشی ہوتی ہے. اللہ کا شکر ہے آج اللہ اکبر اس پرفتن دور کے اندر, جبکہ موبائل کے اندر لوگ گندگیوں میں مبتلا ہیں, لوگ پاپ دیکھ رہے ہیں, لوگ جرائم دیکھ رہے ہیں, جب جوانوں کے ہاتھ میں تسبیحاں دیکھی جاتی ہے تو بڑی مسرت ہوتی ہے. لیکن میرے عزیز, میرے بھائی, ذکر سے پہلے نفس کا تزکیہ ہے, نفس کو پاک کرنا ہے, نفسانی خواہشات کو کچلنا ہے. ہم ذکر بھی کر رہے ہیں اور نفسانی خواہشات میں مبتلا بھی ہیں. یہ نفسانی خواہشات کو کچلنا اتنی بڑی عبادت ہے کہ یہ ساری عبادتوں پر فوقیت رکھتا ہے. نفسانی خواہشات کو کچلنا, ہزاروں سال کی عبادتیں انسان کو اس مقام پر نہیں پہنچاتی جہاں نفسانی خواہشات کو ترک کرنا جس مقام پر پہنچاتا ہے. کہ پوچھا گیا جنت کا فاصلہ کتنا ہے, جنت کتنی دور ہے, تو کہنے والے نے جواب دیا, بلکہ وہ کہنے والا کوئی اور نہیں تھا, فاتح خیبر, اللہ اکبر, خاتم ولایت, امام المشارق والمغارب, حلال مشکلات والنوائب, اخی رسول و زوج البتول, امام علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں اللہ اکبر, جنت صرف 2 قدم کے فاصلے پر ہے, 2 قدم کے فاصلے پر جنت ہے. نمبر 1, اپنی نفسانی خواہشات پر 1 قدم رکھو اور دوسرا قدم جنت میں داخل کر لو. اتنی قریب ہے جنت, لیکن نفسانی خواہشات کو کچلنا آسان نہیں ہے. اللہ اللہ, آئیے میں آپ کو بتاؤں, حضرت سیدنا امام جوزی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک بندے کو ہوا میں پرواز کرتے دیکھا, وہ ہوا میں اڑ رہا ہے. حضرت خلیل نے پوچھا اے اللہ کے بندے یہ بتا کہ تو ہوا میں اڑنے کا مقام تجھے کیسے نصیب ہو گیا, تو ہوا میں پرواز کیسے کرنے لگا. اس نے کہا حضور میں نے نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیا, اس کی برکت سے اللہ نے مجھے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا. آج ہم لوگ نفسانیت کے اندر مبتلا ہیں. یہ نفسانی خواہشات کیا ہے؟ نمبر 1, جو نفس کہے ہم وہ سب کچھ کر رہے ہیں. دینداری کا دعویٰ ہے اور نفسانی خواہشات کے پیچھے. اللہ پاک قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے اے محبوب کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کو خدا بنا لیا. لوگوں نے اپنی خواہشات نفسانی کو خدا بنا لیا. امام ابن الجوزی حدیث لکھتے ہیں کہ زمین کے اوپر سب سے زیادہ جس جھوٹے خدا کو پوجا جاتا ہے وہ نفسانی خواہشات ہے. جو بندہ نفسانی خواہشات کو چھوڑ دے, کیا ہے نفسانی خواہشات؟ جو دل کہے, جو نفس کہ ہم اس کی طرف جا رہے ہیں. نفس کہتا ہے فجر میں سوتے رہو, ہم سو رہے ہیں. 10 منٹ کی نیند ہم قربان نہیں کر سکتے. نفس کہتا ہے ٹھنڈا پانی ہے وضو نہ کرو, ہم وضو نہیں کر رہے ہیں. نفس کہتا ہے زیادہ کھاؤ, ہم زیادہ کھا رہے ہیں. نفس کہتا ہے زیادہ سو, ہم زیادہ سو رہے ہیں. نفس کہتا ہے زیادہ بولو, ہم زیادہ بول رہے ہیں. دیکھ لیجئے جہاں مذہبیت کا دعویٰ ہے وہاں بھی نفس کو کچلنے کا جذبہ کم نظر آتا ہے. اور ایک بات بتاؤں, جو اپنے نفس پہ کنٹرول کر لے
اگر وہ کافر بھی ہو تو نفسانی خواہشات کو کچلنے کی وجہ سے کافر کو بھی کچھ نہ کچھ انعام مل جاتا ہے. بہت دھیان سے سن. عبادتوں کا صلہ کافر کو نہیں ملتا، لیکن نفس کو جو کچھ لے گا دنیا میں کچھ نہ کچھ صلہ قدرت اس کو دے دیتے. اگرچہ آخرت میں صلہ نہیں ملنا، لیکن دنیا میں کچھ نہ کچھ صلہ ملتا ہے. بڑا مشہور واقعہ ہے. ایک یہودی تھا یا عیسائی، وہ لوگوں کے دلوں کے حالات کو جان لیتا تھا. اس کو لوگوں کے دلوں کی کیفیت سے آشنائی ہو گئی تھی، اور وہ جس کو جو دوا دیتا شفا ہو جاتی، جس پہ دم کر دیتا شفا ہو جاتی. تو چونکہ لوگ تو نفس کے غلام ہیں نا، آپ میں کی بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جب بیمار پڑتے ہیں تو غیر مسلموں کے پاس جاتے ہیں علاج کرانے کے لیے، ان کے بت خانوں تک پہنچ جاتے ہیں، اور یہاں تک کہتے ہیں نظر آتے ہیں ارے ہمارے مولوی مولانا لوگ کے دم میں کوئی دم نہیں ہے، اس لیے ہم ان کے پاس جا رہے ہیں، سفلی والوں کے پاس جا رہے ہیں، جادوگروں کے پاس جا رہے ہیں، ان کے بت خان. اب تو برقے والوں کی قطاریں نظر آتی ہے بت خانوں کے دروازے پر. کتنے افسوس کی بات ہے. یہ بھی نفسانی خواہشات ہیں. تو بہرحال ہر دور میں لوگ نفس کے غلام رہے ہیں، ہر زمانے میں لوگ نفس کے غلام رہے ہیں. جب اس کتابی کو لوگوں نے دیکھا کہ اس کے دم میں اتنی طاقت ہے کہ لوگوں کو شفا مل جاتی، وہ لوگوں کے دلوں کے حالات بتا دیتا. ممکن ہے کوئی کافر بھی لوگوں کے دلوں کے حالات کو جان سکتا ہے، پاسبل ہے، ممکن ہے. کوئی کافر بھی ہوا میں پرواز کر سکتا ہے، ممکن ہے. کوئی کافر بھی پانی پہ چل سکتا ہے، ممکن ہے. اس لیے کہ ریاضت اور مجاہدے انسان کو پہنچاتے ہیں، ورنہ غریب نواز کے مقابلے میں آنے والا کیا ہواؤں میں نہیں اڑ رہا تھا؟ لیکن یہ غریب نواز کی معاملہ فہمی دیکھیں. غریب نواز بھی ہوا میں اڑ سکتے تھے، لیکن اس کے ساتھ غریب نواز ہوا میں نہیں اڑے، اس لیے کہ جانتے تھے یہ ہوا میں اڑ رہا ہے، اگر میں نے بھی ہوا میں پرواز کیا تو لوگ مجھے اس کے برابر سمجھیں گے. لوگوں کو بتا دوں کہ شوقتے میں اور کرامت میں فرق کیا ہے. اس لیے غریب نواز نے خود کو ہوا میں نہیں اڑایا، بلکہ اپنی نالین کو حکم دیا کہ جا تو بھی ہوا میں پرواز کر، تاکہ دنیا کو پتا چلے سینکڑوں سال کی ریاضتیں تمہیں جہاں پہنچاتی ہے، محمد الرسول اللہ کے غلاموں کی نالین اس کے اوپر جاتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. غریب نواز خود سرکار غریب نواز خود پرواز نہیں کرتے، حالانکہ وہاں بھی مجاہدات اور ریاضات بہت تھی. اور پھر آپ واقعہ جانتے ہیں، بار بار سنا، رجب شریف کا مہینہ گزرا تو آپ نے سنا ہوگا کہ جوگی نیچے تھا اور نالین غریب نواز اس کے اوپر تھے. ایک بات اور بھی سمجھیں، لوگ کیا نبی کی برابری کا دعویٰ کرتے ہیں؟ نبی کے 14ویں نمبر کے بیٹے کی شان یہ ہے کہ ان کے کڑاؤں جوگی کے سر پہ پڑتے ہیں، اور کیا سر پہ جوتے پڑے تو اس کا دماغ ٹھکانے پر آ گیا ہے، اس کا دماغ، اور سیدھا غریب نواز کے قدموں میں آیا. اور غریب نواز کے قدموں میں کیا آیا؟ اللہ نے اس کو ہدایت عطا فرما دی. اب یہاں ایک بات اور عرض کر دوں، بہت دھیان سے سننے کی ہے. اس بات سے کوئی سنی اختلاف نہیں کرے گا، بولے گا سید نے صحیح کہا، ایسی بات ہے. سنی تو انکار نہیں کرے گا، ہمارے نوجوان بچے بھی انکار نہیں کریں گے، چھوکرے بھی انکار نہیں کریں گے، جن کو علم آتا ہو نہیں آتا ہو، تقویٰ، نہیں، یہ ایک بات صحیح ہے کہ غریب نواز کی نالین جوگی کے سر پہ پڑی، اس کو ہدایت مل گئی، ایسا ہی ہے، کوئی انکار نہیں. جو بگڑے عقیدے والے، میں تو ان سے بات ہی نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ میں اس وقت میں ان سے مخاطب نہیں ہوں، وہ میرے مخاطب اس وقت نہیں ہے. سنی میں ان سے مخاطب ہوں. غریب نواز کی نالین جوگی کے سر پہ پڑی تو اسے کلمہ نصیب ہو گیا، ہدایت مل گئی، اتنا سب مانتے ہیں. لیکن جو لڑکے یہ مانتے ہیں، ہمارے سب نہیں، بعض سنی لڑکوں نے یوٹیوب پر خدا جانے کیسے کیسے مقرروں کو سنا، پھر وہ یہ ماننے کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی کے صحابہ تو بگڑ گئے تھے. میں کہتا ہوں میرے عزیز، جب غریب نواز کی نالین کی تاثیر کا یہ عالم ہے کہ اگر جوگی کے سر پہ پڑے تو وہ سدھر جاتا ہے، تو مصطفیٰ جان رحمت نے جن کے سروں پہ ہاتھ رکھا ہو،
کجا نالین غریب نواز اور کجا دستے مصطفیٰ. تو ذرا غور تو فرمائے، صحابہ کے بارے میں منہ کھولنے سے پہلے جوانوں کچھ تو سوچو. مگر آج ہم کتنے پرفتن دور سے گزر رہے ہیں کہ آج ہم لوگ صرف تقریر سننا چاہتے ہیں، یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ مقرر ہمیں ایمان دے گا یا ہمارا ایمان چھین لے گا، یہ ہمیں ہدایت کی طرف لے جائے گا یا یہ ہمیں گمراہی کے دلدل میں ڈال دے گا. یاد رکھنا، امام محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جن سے دین لے رہے ہو اس کا عقیدہ پہلے معلوم کر لو کہ اس کا عقیدہ کیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ دودھ کے اندر زہر ملا کر کے وہ تمہیں پلا دے. یاد رکھیے، گلاس بھر کے دودھ میں چٹکی بھر کوئی زہر ڈال کے پلا دے تو تم اس دودھ پینے کے لیے تیار نہیں ہو. گھنٹے بھر کی تقریر میں اگر کوئی گمراہی کے 2 جملے کہہ دے گا تو بتائیے آپ کا ایمان چلا جائے گا.